أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ التوبہ کا یہ 13واں رکوع ہے جس کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. آیت نمبر 107 سے سلسلہ شروع ہو کر 110 پر ختم ہو رہا ہے اور ان آیتوں میں ایک مسجد کا تذکرہ آ رہا ہے جو مسجد اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ یہ وہ مسجد تھی جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے لیے بنائی گئی تھی. بنانے والے کون تھے؟ سیرت کی کتابوں میں ان کے نام بھی آتے ہیں لیکن ان کا جو سرغنہ تھا وہ سرغنہ ابو عامر، اس نے خاص مقصد کے لیے یہ مسجد بنائی تھی اور مدینے کے منافقوں نے اس مسجد کو اپنے مقصد میں استعمال کرنا شروع کیا. جن منافقین کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے کہ جن کا عالم یہ تھا کہ زبان پر تو اسلام کا نام تھا لیکن دل میں کفر چھپا ہوا تھا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھلے بھالے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس سے وہ اسلام کے خلاف کچھ کر سکیں. بالخصوص اس وقت جب کہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی، یہ غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، ایک آزمائشی جنگ ہو رہی تھی. رومن امپائر نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی اور اس نے اپنا لشکر بھیجا تھا، 1 لاکھ سے زائد کا لشکر، جو عرب کی سرحد پر جو زمانے میں تبوک کہلاتا تھا وہاں جمع ہو رہا تھا. اور ان کے سوچنے کا یہ انداز تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، تہیہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ کو نیست و نابود کر دیں گے تاکہ آگے چل کے یہ اسلام کا پودا پنپ نہ سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ جنگ کی تیاری کریں اور سارے ہی ایمان والوں کو ساتھ لے لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعلان کر دیا اور یہ فرمایا کہ بغیر عذر کے کوئی گھر پر بیٹھا نہیں رہ سکتا. منافقین نے عذر لگانا شروع کر دیا. کوئی کہنے لگا کہ میرے گھر میں بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا کھیت پک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، میری ٹانگ میں درد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے، اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے ان کے یہ عذر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط بول رہے ہیں،
قبول فرماتے جا رہے تھے، کہتے ٹھیک ہے بیٹھے رہو. لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول کر بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نہ صرف یہ کہ سارے عذر کا جائزہ لیا، ان کے یہاں تک کہ بیان کر دیا کہ اب آپ آئندہ ان کے عذر نہیں قبول کریں گے. ان میں سے کوئی شخص مر جائے گا تو نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ان میں سے کوئی شخص دفنا دیا جائے گا تو آپ قبر پر کھڑے ہو کے دعائے مغفرت نہیں کریں گے، کسی قابل نہیں ہیں. اب جب یہ احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تو اس کے ساتھ ساتھ ان نیک دل صحابہ کی بھی تعریف کر دیا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ ہجرت کرنے والے وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، نصرت کرنے والے وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ مہاجرین کے لیے پیش کر دیا. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بس اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، جنت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا. اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر آنے والے مسلمانوں کو بھی خوشخبری دی اور یہ ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بھلے راستے پر چلے گا، اچھے راستے پر چلے گا، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ خیر کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی نوازش کا معاملہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری دے دی اور دروازہ کھولا کہ اگر تم بھی صحابہ کے راستے پر چلو اور بھلے انداز میں ان کی پیروی کرو گی. احسانین کی تشریح کرتے ہوئے میں یہ بتایا تھا کہ اگر بشری بھول چوک ہوئی ہو، کچھ آپس میں اختلافات ہوئے ہو تو ان کو تم نظر انداز کرو. بالعموم صبح و شام ان کا کیا معمول تھا، ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کا اسلام کی طرف سبقت لے جانا کیسا تھا، اللہ کی فرما برداری کیسی تھی، اس عمومی ماحول کو تم عکس کرو، ان کی پیروی کرو تو ارشاد فرمایا تمہارے لیے بھی جنت کی نعمتیں ہیں. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مدینہ منورہ میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں. فرمایا ایک تو وہ جو سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو اسلام کی جانب سبقت کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی لپکنے والے، اس کی تعمیل کرنے والے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے. اور ایک دوسرا گروپ ہے جو کھلم کھلا منافق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے، بدتمیزی پر اتر آیا ہے، ہر قسم کی سازش کرتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر وہ کرتا ہے. یہ وہ منافق ہیں جن کے بارے میں فرمایا مردوا علی النفاق، کہ نفاق پر ان کی گویا تربیت ہو گئی، یہ جری ہو گئے، نفاق ان کے اندر اتر چکا ہے. اور ان کے بارے میں خبر دے دی سنعذبہم مرتین، 2 عذاب تو ان کو دنیا میں ملیں گے. اب تیسرا قیامت کا عذاب. 2 عذاب دنیا میں کون سے ملیں گے؟ ایک تو وہ عذاب ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے، نہ جنازہ میں شریک ہوں گے، نہ دفنانے کے بعد دعا کریں گے. اس عذاب سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنازے میں شریک ہو جانا، نماز جنازہ پڑھا دینا اور دعا کرنا، یہ امت کے لیے آخری درجے کی سعادت ہے، عظیم الشان کامیابی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لفظوں میں آپ کہہ لیجئے بائیکاٹ کر دینا، شریک نہ ہونا، نماز نہ پڑھنا، دعا نہ کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ پھر دوسرا عذاب ان کو قبر میں ہوگا. قبر پہنچنے کے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ جس کو یہ حسن تدبیر سمجھتے تھے، ذہانت سمجھتے تھے، چابک دستی چالاکی سمجھتے تھے، ادھر بھی ساتھ رہو، ادھر بھی ساتھ رہو، ادھر سے بھی کماؤ، ادھر سے بھی کماؤ، یہ پالیسی ان کے لیے کتنی جان لیوا ہے، قبر میں پتہ چلے گا. اور تیسرا عذاب ثم یردون الی عذاب عظیم، قیامت کا عذاب ہوگا، عظیم الشان عذاب ہوگا. اس کے بعد پھر چھٹکارا ان کو نہیں مل سکے گا اس عذاب سے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس آخرت کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کو ہم جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال کر رکھیں گے. یہ 2 گروپ تو ہو گئے کہ کھلے دل کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دینے والے. دوسرا گروپ منافقین کا، بے ایمانوں کا، جن کو تباہ ہونا ہے.
تیسرا گروپ ایسا بھی ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکیاں بھی ہیں تھوڑی بہت برائیاں بھی ہیں، نیک دل کے ساتھ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، اسلام پر جمے ہوئے ہیں، لیکن کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس تیسرے طبقے کے سلسلے میں، اس تیسرے گروپ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم کہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہا ضروری ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، عسى الله امید ہے ان يتوب عليهم اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ اگر ان کو یہ خوشخبری دے دی جائے کہ ہر حال میں آپ کی توبہ قبول ہونے والی ہے، تب تو وہ فری ہینڈڈ ہو جائیں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے، پھر توبہ بھی نہیں کریں گے کہ وہ یہ سوچ کر کہ ہماری بہرحال توبہ قبول ہونے والی ہے۔ اسی لیے فرمایا عسى اللہ امکان ہے، امید ہے ان یتوب علیہم اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ غفور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت ہے، شان غفوری ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر، کس موقع پر؟ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ تھے جو سچے دل سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شامل نہیں ہو سکے۔ 10 افراد بتائے گئے ہیں، ان 10 افراد میں 7 نے تو یہ کیا کہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے ستونوں سے باندھ دیا، جو پلرز تھے اس زمانے میں کھجور کی چھال کے، وہ تنوں سے اپنے آپ کو انہوں نے رسی سے باندھ لیا اور یہ کہا جب تک کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم اپنے آپ کو خود نہیں کھولیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی نہیں کھول سکتا ہوں، مجھے کوئی ہدایت ہے نہیں، حکم ہے نہیں، لہذا انتظار کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کی بھی توبہ قبول ہو رہی ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، تب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان 7 لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی۔ یہ تو 7 لوگ ہو گئے 10 میں سے۔ 3 لوگ جو ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی سزا اپنے آپ کو نہیں دی اور وہ کامل انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، یہ کہہ کے کہ مولا غلطی تو ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلنا چاہیے تھا، تبوک جانا چاہیے تھا، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ آپ جو فیصلہ فرمائے وہ قابل قبول، تسلیم اور رضا کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ان 3 کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے آیت نازل فرمائی، وہ انشاءاللہ آگے آنے والی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور یہ لوگ بطور نذرانہ، بطور یعنی ایک فدیے کے طور پہ، پینلٹی کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم کچھ دین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ تو قبول بھی، لیکن صدقہ تم سے لو نہ لو اس سلسلے میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے نبی آپ ان سے صدقہ قبول کر لیں، صدقہ قبول کر کے بیت المال میں جمع کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، اس طرح سے یہ پاک ہو جائیں گے، دل میں جو مال کی محبت ہے وہ ذرا دھیرے دھیرے کم ہوگی۔ اکثر و بیشتر لوگ، یہ جو 10 لوگ تھے ان کی پوری نمائندگی کی، ان کو ریپرزینٹ کیا حضرت کعب ابن مالک نے، ان کی بہت مشہور حدیث ہے انشاءاللہ آئندہ کوٹ کی جائے گی۔ یہ اکثر و بیشتر لوگ جو لیٹ ہو گئے یا شریک نہیں ہو سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، اس کا جو اہم ترین سبب تھا وہ یہ کہ مدینہ منورہ کے باغات میں اس وقت کھجور پکنے والے تھے، بالکل گرمی کا زمانہ تھا، پھل تیار ہو رہا تھا، تو تھوڑا مال کی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کھجور پک جائیں گے، ہم ان کو کاٹ لیں گے، منڈی میں ٹھکانے لگا دیں گے، پھر تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑوں سے روانہ ہو جائیں گے، تبوک کے میدان تک ہم پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ لازمی بات ہے وہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ اس تیزی سے نہیں ادا کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ جب یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا آغاز کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیوں جائیں، جب واپسی شروع ہو چکی ہے تو ہم کیوں جائیں، لہٰذا وہ لوگ مدینہ منورہ میں رکے رہے۔ تو مال کی ایک محبت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی،
جس کی وجہ سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی آپ ان کے صدقات قبول کریں اور یہ صدقات ان کے دل کو پاک کریں گے, صاف کریں گے, مال کی محبت کم ہوگی, ان کا تزکیہ ہوگا. وصلی علیہم, اور آپ ان پر ان کے لیے آپ دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعائیں ان کے حق میں باعث تسکین ہوگی اور ان کے حق میں بہت کارگر ہوگی. لہذا آپ امت کے حق میں دعا کریں, ان افراد کے حق میں دعا کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو بھلے لوگ ہیں, سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں. کوتاہی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہ کر سکے. اس موقع پر 3 گروپ سامنے آئے. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے تعمیل کی, جنہوں نے حکم مان لیا, سب کچھ قربان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. ایک وہ لوگ جن کے اندر نفاق تھا, جو بے ایمان تھے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے تھے. تیسرے وہ لوگ جو ایمان میں تو سچے تھے, عمل میں تھوڑی کوتاہی پیدا ہو گئی. اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے سازش کے اڈے کا تذکرہ فرمایا جو منافقین بالکل ہی اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک نام بھی پیش کیا کہ ایک صاحب تھے ابو عامر الراہب کے نام سے. دراصل اسلام سے پہلے اس نے, یہ تھا تو عرب خزرج قبیلے کا تھا, لیکن اسلام سے پہلے اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. عیسائیت قبول کرنے کے بعد ان کو اپنی دینداری کا بڑا غرور ہو گیا تھا. اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھتا ہوں کہ غرور کی, تکبر کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سب سے خطرناک غرور دینداری کا غرور ہے. غرور حسن جمال کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے, غرور دولت کی وجہ سے ہو جاتا ہے, غرور عہدے کا ہوتا ہے, حکومت کا ہوتا ہے, اقتدار کا ہوتا ہے, کئی قسمیں ہیں. اسی میں ایک تکبر ہے, ایک غرور ہے جو دینداری کا پیدا ہو جاتا ہے. میں بہت بڑا دیندار ہوں. یہ دینداری کا پندار, یہ سب سے خطرناک غرور ہے, سب سے خطرناک تکبر ہے. یہ تکبر انسان کے لیے بہت جان لیوا ہوتا ہے, انسان کو بالکل تباہ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس غرور سے تباہ ہونے والے کئی لوگوں کا تذکرہ فرمایا. اس میں ایک بلعام ابن باعور کا بھی تذکرہ ہے جو بڑا عبادت گزار سمجھا جاتا تھا, اپنے آپ کو بہت ولی, مقرب, غوث, قطب کیا کیا سمجھتا تھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدوا دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی, زبان نکال کے ٹہلتا رہتا تھا. تو یہ دینداری کا تکبر انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو کسی اصلاحی بات کو وہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ میں سب سے بڑا ولی, اللہ والا, صالح, نیک, متقی, مجھے کیا اصلاح کی ضرورت ہے؟ اور دوسروں کو چاہے جتنے نیک پیارے بھلے لوگ ہوں ان کو حقیر جانتا ہے, ارے یہ گناہگار ہیں, یہ کس کام کے ہیں. لہذا یہ عمل اس کا, یہ انداز اس کا, اس کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے. یہ ابو عامر راہب بھی چکے دینداری کے نشے میں تھا کہ میں تو راہب بنا ہوا. راہب کے معنی ہوتے ہیں وہی جو آج کل ننس ہوتے ہیں, دنیا کو چھوڑ دینا, دنیا کو چھوڑ کے خانقاہ میں بیٹھ جانا. یہی وہ کیفیت تھی جو ابو عامر اپنایا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ خدمت میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوالات کیے. اور سوالات میں بھی سوالات یہی رہے ہوں گے کہ آپ خانقاہ کو کتنا وقت دیتے ہیں, میدان عمل کو کتنا وقت دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوگا عبادتوں کے وقت میں عبادت ہوگی, بعد میں پھر میدان میں تم کو اترنا ہوگا, میدان میں نکلنا ہوگا. اسلام یہ تھوڑی سکھاتا ہے کہ پر تاریخ دنیا ہو جاؤ, بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دو, معاشرے کے حقوق چھوڑ دو. اس کو اس پر اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ مجھے آپ کے دین پر اتفاق نہیں ہے, آپ کے دین سے اتفاق نہیں ہے, آپ کے دین پر اطمینان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دین یہی ہے, کسی کو اطمینان ہو نہ ہو, کسی کے لیے اس میں تھوڑی ترمیم کی جائے گی. جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ دین رہے گا. لہٰذا آپ کو ماننا ہو تو مانیے ورنہ تشریف لے جائیے. یہ شخص نکلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور پہلی سازش اس نے غزوہ احد کے موقع پہ کی. مکہ مکرمہ گیا اور مشرکین مکہ کو خوب للکارا, ان کو گرمایا, مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا. یہ اس کی پہلی سازش تھی.
اور اس کے بعد سے اس نے دیکھا دھیرے 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 اہل ایمان کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اندر بڑھن جلن اس کی، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا، تو اپنے غیظ و غضب کو نہیں چھپا سکا، تڑپ کے نکل پڑا، بھاگا، کہاں چلا گیا؟ قیصر کے پاس، وہاں اس کے ملک میں اس نے پناہ لی اور وہاں سے اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کی۔ اسی میں اس کی جو سب سے خطرناک قسم کی کوشش تھی وہ یہ کہ وہاں سے اس نے یہ میسج بھیجایا منافقین کے نام کہ تم لوگ جو ہے اگر اسلام سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے نام سے کرو، اسلام کی مخالفت کے نام سے تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، لہذا ایک مسجد بناؤ گا، ایک پلاٹ لو، اس پر مسجد بناؤ، پھر مسجد میں کیا کیا کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ لہذا ایک پلاٹ لیا گیا، اس پہ چھپر ڈالا گیا، اور اس زمانے میں عام طور پر لکڑی کا استعمال ہوتا تھا، کھجور کے درختوں کی چھالوں کا، تنوں کا استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ وہاں جہاں کے قباء کی مسجد ہے وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے آس پاس اس نے مسجد بنانے پر منافقین کو آمادہ کر لیا، کامیاب ہو گیا، اور ایک پلاٹ لے کر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ مسجد بن رہی ہے، آپ تشریف لائیے، آپ تشریف لائیے اور اس میں آپ نماز پڑھ کر اس مسجد کو مسلمانوں کے نام معامن کر دیں، مسلمانوں کے لیے کھول دیں، سب نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں مسجد کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، قباء تک جانا پڑتا ہے، ذرا تکلیف ہو جاتی ہے، لہذا قریب میں ہمارے محلے میں بھی ایک مسجد ہو جائے، ان کے محلے میں بھی ایک مسجد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو ہم ایمرجنسی میں ہیں، تبوک کا سفر ہے اور دشمن سر پر ہے اور بہت خطرناک ایمرجنسی کے حالات ہے، اس وقت تو ہم قباء نہیں آئیں گے اور نہ مسجد کا افتتاح کریں گے، سفر کی واپسی کے بعد تمہارے پاس ضرور آئیں گے، انشاءاللہ مسجد کا افتتاح کر دیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، افتتاح کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی 2 رکعت ہم ادا کر دیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ جب آپ تبوک کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آ رہے تھے تو درمیان میں آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، فرمایا اور وہ لوگ بھی منافق ہیں نبی جنہوں نے ایک نقصان پہنچانے والی مسجد تعمیر کی ہے۔ کیوں نقصان پہنچانے والی مسجد تعمیر کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 4 باتیں ہیں، 4 ایسی چیزیں ہیں جس سے مسجد کی کوئی مناسبت نہیں ہے، 4 اعمال ہے جو مسجد کے اعمال کے بالکل مخالف۔ نمبر 1 ضرارن، پہلی بات تو یہ کہ قباء کے بھولے بھالے لوگوں کو نقصان پہنچانا، اور ضرر آپ جانتے ہیں اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، یہ ان کا پہلا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ابو عامر نے ان سے یہ کہا کہ ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے جاسوس تمہارے پاس جب آئیں گے، میرے نمائندے جب تمہارے پاس آئیں گے تو مسجد میں قیام کریں گے، سب سے آسان ترکیب ہو جائے گی، مسجد میں ٹھہریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کون اجنبی آیا ہے، کون آیا ہے، کس کے پاس ٹھہرا۔ اس زمانے میں نہ ہوٹلز ہے، نہ آپ جانتے ہیں کہ قیام گاہیں ہیں، گیسٹ ہاؤس ہے، اس موقع پہ سب سے بہترین شکل یہ ہوگی کہ وہ مسجد میں ٹھہرا کریں گے۔ تو ایک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی چیز۔ دوسرے یہ کہ اس نے کہا کہ قباء کے لوگ بڑے بھولے بھالے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نظر کرم فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، لہذا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو توڑ دو اور ایسا کر دو، پھیر دو کہ ادھر بھی کچھ ہو جائے، ادھر بھی کچھ مسئلہ ہو جائے۔ یہ اس نے ترکیب بتائی۔ تو قباء کے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچانا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور یہ مسجد جو بنائی گئی تھی یہ مسجد خالصتاً کفر کی نشر و اشاعت کے لیے بنائی گئی، ایمان کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کفر پھیلے، نافرمانی پھیلے، بغاوت پھیلے۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں میں فرقت ڈالنے کے لیے، مومنوں میں جدائیگی ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ اور چوتھی بات وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ مسجد ان لوگوں کے لیے گھات لگا کے بیٹھنے کی جگہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جو اللہ اور رسول کے خلاف پہلے سے جنگ پر آمادہ ہیں،
وہ ان لوگوں کے لیے، ان کافر جنگجوؤں کے لیے گھات لگا کر بیٹھنے کی جگہ ہے، ارصادن، جہاں ارصاد کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں شکار کرنے کے لیے مچان بنا کر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور اس پر گھات لگاتے تھے کہ جانور گزرے اور ہم شکار کریں، اس جگہ کو مرصد اور ارصاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ان کا اڈا ہوگا، یہ ان کی جگہ ہوگی، یہ ان کا مرکز ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ حارب اللہ ورسولہ من قبل، پہلے ہی سے اللہ اور رسول پر جنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا یحلفن، قسم کھا کے اے نبی یہ کہیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہم بھلائی چاہتے ہیں، ہم اچھا کام چاہتے ہیں، ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اے نبی اگر آپ ہمارے سروں پر ہاتھ نہ رکھیں، آپ ہمارا سپورٹ نہ کریں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لہذا بات بڑی اچھی کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، لہذا ان کی بات پر آپ یقین نہ کریں، ان کی بات پر آپ یقین نہ کریں۔ اب اس آیت کی تشریح سے بہت ساری باتیں سامنے آئی موجودہ دور کے اعتبار سے بھی۔ ایک تو یہ کہ جو مسجدوں کے بنانے کا انداز ہے، اس انداز کے سلسلے میں علماء نے لکھا کہ ضرورت پر مسجد بنائی جائے، مسجد سے متصل مسجد بنانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جب ایک مسجد بنی ہوئی ہے تو پھر 2 4 8 قدم پر آپ مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ یا تو اس لیے کہ مصلیوں کی تعداد کم ہو جائے، یا پھر اس لیے کہ میری لیڈرشپ چلے، میری کمیٹی چلے، میرے دل کی خواہش پوری ہو۔ تو یہ علماء نے صاف فرمایا کہ جب ایک مسجد بنی ہوئی ہے کسی علاقے میں اور ضرورت نہیں ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور مسجد بنائے، 2 4 8 قدم پر پھر ایک مسجد بنائی جا رہی ہے، یہ اس کو ناپسند کیا گیا۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھا کہ اگر مسجد بناتے ہوئے نیت یہ ہے کہ مسلمانوں کا بٹوارا کر دیا جائے مسلکوں کی بنیاد پر، فقہی مذاہب کی بنیاد پر، تحریکوں اور جماعتوں کی بنیاد پر، تو پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہے، یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مسجد کیوں ہے؟ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اور اس لیے بھی ہے تاکہ یہاں آ کے مومن جڑ جائیں، صف ایسا کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بالکل اللہ کے دربار میں، اور ایک ہی پروردگار کے بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہے، اس کے دربار میں کھڑی ہوئی، اور جب کاندھے سے کاندھا لگا کے اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے پکار رہے ہو تو پھر تمہارے دلوں میں محبت بھی تو ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، دیکھو صفوں میں خلل باقی نہ رکھو، خلا ویکیوم جگہ باقی نہ رکھو، اگر صفوں میں جگہ رہے گی تو دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، صفوں میں اگر جگہ رہے گی تو دلوں میں اختلاف نشو نما پائے گا۔ اور یہی ہوا جب سے ہم نے صفوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کی صفیں نہیں بنی، اس طرح جڑ کے نہیں کھڑے ہوئے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے، جب سے ہی ہمارے دلوں میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ تو مسجد تو ہے اتحاد بین المؤمنین کے لیے، اور مسجد بنائی جا رہی ہے تفریق بین المؤمنین کے لیے۔ مسجد تو ہے کہ اللہ کے بندے ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اور مسجد میں آ کے لوگ لڑ رہے ہیں تاکہ اللہ کے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک دوسرے سے اکھڑ جائیں، ٹوٹ جائیں۔ سوچئے مساجد کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ نفاق کی علامتوں میں سے منافقین کا طریقہ کار ہے کہ مسجدوں کو انتشار کا اڈا بنایا جائے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، مسجد عبادت کرنے کے لیے ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، مسجد ہر اچھے کام بھلے کام کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطابت فرمایا کرتے تھے، مسجد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا رخ متعین کرتے تھے، مسجد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے رجحانات بتایا کرتے تھے، مسجد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاءات کا مسئلہ حل فرمایا کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مالی لین دین کا جھگڑا ہو گیا تو عصر کی نماز کے بعد روک لو اور قسم کھلا لو، اور قسم کھلانے کے بعد کون حق پر ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اس کا فیصلہ مسجد میں کر دو۔ تو مسجد مسلمانوں کے لیے عدالت بھی تھی۔ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بطور عبادت نکاح پڑھوا دیا کرتے تھے،
تو مسجد میں مسلمانوں کی ساری ایمانی ایکٹیویٹیز، ساری ایمانی سرگرمیاں وہ ہوا کرتی تھیں، اور مسجد سے مسلمان جڑ کر آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جایا کرتے تھے. اور مسجد آج کل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انتشار کا اڈا بن گئی، الیکشنز کا اڈا بن گئی، کمیٹیوں کا اڈا بن گئی، اپنی اقتدار کی خواہشات کا اڈا بن گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ مسجد دین سے رکاوٹ کا ذریعہ بن گئی. بہت خوش ہوتے ہیں یہاں کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا، کوئی بیان نہیں کیا جائے گا، کوئی تفسیر نہیں کی جائے گی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، نماز نہیں پڑھی جائے گی. لگا لو جو اعلان لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. سوچ لو کہ مسجد میں تم حکومت چلا کر کیا کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ تو صاف ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، کفر کے لیے بنائی گئی، مومنوں میں تفریق کے لیے بنائی گئی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو گھات لگا کر بیٹھنے کا موقع دینے کے لیے بنائی گئی. لہذا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس میں آپ قیام نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے، نماز میں سب سے پہلے قیام ہے. جب قیام نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد سے نہ رکوع ہوگا نہ سجدے ہوں گے. تو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں نہیں کھڑے ہو سکتے، قیام نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. اس مسجد کا آغاز آپ نہیں کریں گے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد کو ختم کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اور اس مسجد کو منہدم کر دو، اور اس مسجد کی لکڑی جو ہوگی، چھت وت سب کو آگ لگا دو. چنانچہ تیزی کے ساتھ 5 صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے مسجد کو منہدم کیا، مسجد کو انہوں نے آگ لگا دی، جلا دیا. اور وہ مسجد تھی ہی نہیں، دراصل اسلام کی دشمنی کا ایک اڈا تھی، لہذا وہ ختم کر دی گئی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ارے تمہارے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس مسجد وہ جو زمین ہے وہ جہاں پہ پہلے یہ مسجد زرار بنائی گئی تھی، وہ پلاٹ پہ جاؤ، تم اپنا مکان بنا لو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نحوست والی جگہ کو آپ میرے لیے کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، وہاں پہ جاؤ تم لوگ اپنا کوڑا کرکٹ ڈالا کرو. لہذا اس علاقے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، یہاں تک کہ اب اس پلاٹ کا کیا حشر ہوا اس کا مجھے پتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں واضح احکام عنایت فرمائے کہ اس کو ہرگز اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نہ وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ وہ اللہ کی عبادت کی نیت کی بنیاد پر ہے، نہ اس میں اللہ کی خوشنودی کا جذبہ ہے. وہ تو دراصل اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے گڈھا بنائی جا رہی ہے، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے. اب ایک اور وضاحت کر دوں فقہی طور پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ملبے کو نظر آتش کرنے کا، جلا دینے کا حکم دیا. لہذا آج بھی اگر کوئی مسجد کسی مسجد کے قریب بنائی جائے تو اس کو منہدم کر دیا جائے، اس کو آگ لگا دی جائے، نہیں، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں بدنیتی، بے ایمانی، اسلام کے خلاف دشمنی نص قطعی سے ثابت تھی. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا تھا، لہذا وہاں تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا. اور اب اگر کوئی ایسے مسجد بناتا ہے تو بہت ممکن ہے خلوص دل کے ساتھ بنا رہا ہو، نیک نیتی کے ساتھ بنا رہا ہو. لہذا اب اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اگرچہ کہ غلط ہے، اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ ایک مسجد ہے اور اسی مسجد میں 2 صف نماز نہیں ہو رہی ہے، آلریڈی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اسی سے 4 قدم پر بنا کے ادھر بھی ایک صف ہو گئی، ادھر بھی ایک صف ہو گئی. یہ جذبہ حقیقت میں قابل ستائش نہیں ہے، لیکن مسجد توڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد توڑنے کی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. نہ کوئی مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، نہ کوئی قائد یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ منافقین کی مسجد ہے، مسجد ضرار ہے، لہذا اس کی دیواروں کو توڑ دو، اس کی چھت کو آگ لگا دو. اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے. اب مسجد بنا دی اور مسجد بنانے والے نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کر لی اور اس کے لیے زمین وقف کر دی. اب وہ وقف ہو گئی ہمیشہ کے لیے. کسی کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اس مسجد کو توڑ دیں.
सिवाय ईरानियों के कि वो खूब सुन्नियों की मस्जिद तोड़ते हैं, उनको तो अल्लाह मियाँ की जानिब से मिली हुई है इजाजत कि सुन्नी की मस्जिद आ जाए तुम्हारे दरमियान में तो फिर उसको तोड़ दो, रोड बना दो, बाग बना दो, बड़ी बड़ी मस्जिदें वो साफ कर देते हैं। आपको हैरत होगी, जो काम इसराइल नहीं करता है, थर्राता है, हैबत खाता है, वो काम ईरानी करते रहते हैं। 20 मस्जिदें हैं जो उन्होंने ईरान में सैकड़ों साल पुरानी, नई सैकड़ों साल पुरानी, और बाज मस्जिदों की शहादत में जनाब वो नजात साहब ने खुद सरपरस्ती की है और उसको तोड़कर उन्होंने जमीन के बराबर कर दिया है, बाग बना दिया है। आईनी शाहिदीन ने अपने आंखों से उन इलाकों को देखा है। ये एक फिरका है दुनिया में जिसको अल्लाह की जानिब से इजाजत मिली है कि जितनी मस्जिदें तोड़ सकते हो तोड़ो, और अगर कब्जा हो जाए तो मस्जिद नबवी भी तोड़ दो, हरम भी तोड़ दो। ये इनका मसलक ये है, इनके रुझानात ये हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सहा नहीं जाता इनको सुन्नियों की मस्जिदें नमाज अदा करने के, ये वो इलाके मरकज जहाँ पे सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह को पुकारा जाता है, ये गवारा नहीं है इनको। क्या गवारा है? वहाँ वो अड्डे होना चाहिए जहाँ पे खून बहाया जाए, पुकारा जाए, नाचा जाए, जंजीर चलाई जाए, आग पे कूदा जाए, नाचा जाए। ये चीजें हैं असलन इनको जन्नत तक पहुंचाने वाली। अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो ये मस्जिद ज़िरार है, और इस मस्जिद ज़िरार में ए नबी आप नमाज न पढ़ें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस हुक्म को जारी किया, मस्जिद ज़िरार को मुनहदिम फरमाया, उसके दरो दीवार को जला दिया, उसको खत्म कर दिया गया, बाकी न रखा गया। यह मैसेज दिया गया कि इस्लाम के खिलाफ साजिशी अड्डों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी एक फतवा यह है कि अगर आपके दौर में कोई मस्जिद बन जाए तो आप किसी के दिल को झांक कर वो नेक नियति के साथ बना रहा है या इस्लाम दुश्मनी के लिए बना रहा है नहीं फैसला कर सकते। लिहाजा मस्जिद मस्जिद है, आप एहतराम करेंगे। बनने से पहले आप समझा लीजिए, बनने से पहले आप समझा लीजिए कि भाई करीब मस्जिद है, सामने मस्जिद है, अज़ान की आवाज आती है, इस मस्जिद को आबाद करो और इस मस्जिद का हक अदा करो। चाहे कि एक नई मस्जिद वीरान बनाकर खड़ी कर दो, ये इस बात की पहले पहले गुंजाइश है, बन जाए तो फिर वो बन गई। फरमाया देखो मस्जिद की बुनियाद किस पर होनी चाहिए? तक़वे पे होनी चाहिए, नेक नियति पर होनी चाहिए। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूमा फ़ीह। वो मस्जिद जो रोजे अव्वल से तक़वे की बुनियाद पर कायम है, ज्यादा इस बात की सजावार है कि आप उसमें खड़े हों ए नबी, आप उसमें नमाज पढ़ें। फ़ीह रिजाल युहिब्बूना अन यततहहरू। उस मस्जिद में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े भले नेक खूब तहारत का ख्याल रखते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह भी जो पाकी का खूब ख्याल रखता है उसको पसंद फरमाता है। यह है मस्जिद कुबा। मदीने मुनव्वरा जा चुके हैं वो जानते हैं मस्जिद कुबा मदीने की मशहूर मस्जिद है। इस मस्जिद की अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई और ये फरमाया कि ये वो मस्जिद है जो पहले दिन से तक़वे की बुनियाद पर है। क्यों? इस मस्जिद की बुनियाद किसने रखी है वो आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स नफीस खुद अपने हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर मदीने मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त कुबा में आपने क़याम फरमाया। मदीने के बाहर का महल्ला था, अब तो खैर शहर का एक हिस्सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वहाँ आराम फरमाया। वहाँ के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये मारूजा रखा अल्लाह के रसूल नमाज के लिए हमारा इंतजाम कर दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लॉट मुतय्यन फरमाया, कहा इस प्लॉट पे तुम्हारी मस्जिद होगी, यहाँ तुम नमाज अदा करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जुमा पढ़ा दिया, उन्होंने वहाँ से नमाज का आगाज कर दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उस मस्जिद का आगाज हो गया। तो फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन। वो मस्जिद जो तक़वे ही की बुनियाद पर पहले दिन से कायम हुई, अहक़ को ज्यादा सजावार है अन तक़ूमा फ़ीही, आप उसमें नमाज पढ़ा करें। फ़ीही रिजालुन, उस मस्जिद में लोग हैं जो पसंद करते हैं कि खूब पाकी इख्तियार करें। जो अरबी का लफ्ज है यततहरु, यततहरु, यततहर, ततहुर जब बन जाता है, अगर ये सिर्फ मुजर्रद होता तहरु तो इसके माने होते थे पाकी का ख्याल रखने वाले, लेकिन जब ततहुर हो जाता है अरबी में, तरक्की कर जाता है ये लफ्ज, तो अरबों का एक मुसल्लमा उसूल है कि कसरतुल मबानी तदुल्लु अला कसरतिल मानी, कि जब अल्फाज का इजाफा होता है तो मानी का भी इजाफा होता है।
चुनाचे यतत्तहरु का तर्जुमा हम करेंगे खूब पाकी और नजाफत का ख्याल रखने वाले। जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के मुसल्लियों से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी तहारत की तारीफ आसमानों से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि लगे रसूल, जैसे आपने गुस्ल सिखाया गुस्ल करते हैं, जैसे आपने वजू बताया वजू करते हैं। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसमें तो कोई खास बात नहीं, क्यों अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाकी की तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल एक चीज जरा सा हमारी अलग है, वो ये कि हम जब जरूरत के लिए जाते हैं तो तहारत का बहुत ख्याल रखते हैं और हम ढेले भी इस्तेमाल करते हैं, पानी भी इस्तेमाल करते हैं, दोहरी हम तहारत लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबब है कि तुम्हारी तहारत की गवाही दी गई, ये सबब है कि तुम्हारी तहारत की तारीफ की गई। वरना आमतौर पर इस सिलसिले में सुस्ती होती है, पेशाब के कतरों से लोग बचते नहीं, सही तौर पर इस्तिंजा करते नहीं और फिर तहारत की वो तबीयत बाकी नहीं रह जाती जो अल्लाह ताला को पसंद है, जिसके बारे में फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह ताला खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। पाक रहना तो एक आम आदत है, खूब पाक रहना, हमेशा पाकी का ख्याल रखना, जिसकी तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि एक तो ये कि पेशाब के कतरों से बहुत एहतियात करना, खड़े खड़े चलते हुए सड़क पे पेशाब कर लिया, छींटे पड़ गए, ख्याल ही नहीं है, नौजुबिल्ला, ये मुसलमान की शान नहीं है, बल्कि बहुत ही एहतियात के साथ करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा के लिए तशरीफ जाते तो इंतखाब करते जमीन का, ऐसी जमीन हो जिसकी मट्टी नरम हो, नंबर 1, और नंबर 2 जिस रुख पर बैठ रहे हो उस रुख पर नीचे नशेब की तरफ ढलान हो, उतार हो, ताकि पेशाब पलट कर ना आए, नरम जमीन हो ताकि छींटे उड़ कर ना आए, और ढलान हो ताकि पेशाब ढलान पर चला जाए, उल्टा ना आए। इंतखाब फरमाया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम करते थे कि किसी किस्म का कोई छींटा ना पड़े। और ये फरमाया करते थे कि लोग छोटी सी बात में बेहतियाती करते हैं कि पेशाब के छींटों से नहीं बचते, जिसकी वजह से उनको अज़ाब क़ब्र होता है, अज़ाब क़ब्र होता है पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। लिहाजा एक बात तो ये है, पहली चीज के पेशाब के छींटों से बचना, बहुत एहतमाम करना, पूरी तहारत का एहतमाम करना। और दूसरी बात ये भी है वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन की एक दूसरी शान जो मुफस्सिरीन ने फरमाई, हमेशा बावजू रहना, जब भी जरूरत के लिए गए पूरी कोशिश करना अगर पानी दस्तयाब हो तो वहां वजू कर लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा से फारिग हुए, फारिग होने के बाद आपने वजू के लिए पानी मंगाया। लाज़मी बात है वो नलों का जमाना नहीं है कि नल खोल कर बैठ गए, कुएं से पानी लाना पड़ता था कुछ दूर दराज से। सहाबी कोई दौड़े हुए हैं, पानी लाने वाले हैं, 2-2.5 मिनट 5 मिनट में पानी पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुम फरमा रहे हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं थोड़ी देर भी बगैर वजू रहूं। वजू के लिए पानी आने तक की जो मुद्दत होगी उस मुद्दत को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा नहीं फरमाया कि बगैर वजू रहे, तयम्मुम फरमा लिया थोड़ी सी मुद्दत के लिए। तो ये एहतमाम वजू का करना, ये चूंकि बावजू होने से कामिल पाकीज़गी में बंदा दाखिल हो जाता है और उसी को मुत्तहिर कहते हैं और वो अल्लाह का बड़ा पसंदीदा बंदा होता है, अल्लाह ताला का महबूब बंदा हो जाता है। लिहाजा हम इस बात का एहतमाम करें कि हमेशा बावजू रहने की कोशिश करें। ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद के मुसल्ली फरमाया कि इस बात को पसंद करते हैं कि वो खूब पाक रहें। ऐ नबी आप इस मस्जिद में खूब क़याम करें, खूब नमाज पढ़ें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ये फजीलत बयान फरमाई। इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने घर से वजू करके चले, अपनी क़यामगाह से वजू कर कर चले और मस्जिद कुबा में 2 रकात अदा करे तो उसको एक उम्रे का सवाब है, एक उम्रे का सवाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप हर जुमेरात को चाश्त के वक्त वजू करके उस मस्जिद को तशरीफ ले जाते थे और बाज़ाब्ता वहां पे 4 रकात नमाज इशराक और ज़ोहा की चाश्त की अदा फरमाया करते थे और अदा फरमाने के बाद वापस आया करते थे। ये उस मस्जिद का मकाम है जिस मस्जिद के मुसल्ली पाकीज़गी को पसंद करते हैं, तक़वे को पसंद करते हैं।
فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ دیکھو جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کے تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد ہے ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ للہیت کی بنیاد پر جو مسجد بنائی گئی وہ بہتر ہوگی، یا امن وہ مسجد اسسا بنیانہ کو جس کی بنیاد رکھی گئی اعلی شفا جرف ہار، تین لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ شفا کہتے ہیں بالکل کنارے کو، ہم لوگ بھی غلطی سے شفا ہو جائے بولتے ہیں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، شفا بولنا چاہیے، کیور ہونے کے لیے، صحت یابی کے لیے جو لفظ ہے وہ شفا، شین کے کسرے کے ساتھ، شفا کے معنی ہوتے ہیں گرنے والا کنارہ، وہ کنارہ جو ساحل جو سمندر میں یا دریا کے بالکل کنارے پر ہے، جہاں پہ کسی بھی وقت نیچے سے پانی سرک جائے اور وہ گر جائے، لہذا اعلیٰ شفا حفرت من النار بھی فرمایا دوسری جگہ کہ آگ کے کنارے جیسے کوئی کھڑا ہوا ہو، یہاں فرمایا اعلیٰ شفا جرف، جرف کہتے ہیں پانی کے بہاؤ کو، ہارین کہتے ہیں جو گر پڑا۔ فرمایا کہ کسی نے، شاید آپ حضرات کو تجربہ ہو نہ ہو، جو بڑے دریا ہوتے ہیں ان بڑے دریاؤں کے کنارے بالکل جہاں سے پانی بہ رہا ہے غفلت کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ میرا اپنا شخصی تجربہ ہے کہ کنارے ہم کھڑے ہوئے تھے ایک بڑے دریا کے، ہم کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگ زمین ہم کو لے کر جھول رہی ہے، ہم لوگ گھبرا گئے، ادھر ادھر دیکھا زلزلہ تو نہیں آ رہا، اچانک پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دریا نے پیچھے سے زمین کو کاٹ دیا ہے اور ہمارا جو ٹکڑا ہے وہ جزیرہ بن کے دھیرے دھیرے پانی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ خیر چونکہ فوراً متنبع ہو گئے تھے اسی لیے ہم دوڑ کے دوسری طرف کود گئے۔ تو بڑے جو دریا ہوتے ہیں جب پانی کا تیز بہاؤ ہوتا ہے تو اندر سے پانی زمین کے حصے کو کاٹ دیتا ہے، کاٹ کے اس حصے کو پھر بہا کے لے کے چلا جاتا ہے اور وہ تودا ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس تودے پہ جو کھڑا ہوا وہ بن جاتا ہے۔ لہذا اسی کو اللہ تعالیٰ نگاہوں کے سامنے ہمارے اجاگر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی بنیاد ایسے ہے، انہوں نے جو تعمیر کی ان کا کنسٹرکشن ایسا ہے کہ ایک ایسے تودے پر انہوں نے لے جا کے اپنی بلڈنگ بنائی جو کٹ کے پانی میں ڈوبنے والا ہے، اور ڈوب کے کہاں جانے والا ہے؟ فانہارا بھی فی ناری جہنم، یہ ان کو جہنم کی آگ تک پہنچائے گا بہا کر۔ ان کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ جہنم تک پہنچیں گے، یہ تودا تیرتا ہوا اس بلڈنگ کو لے جانے والا ہے جہنم تک۔ فرمایا جس مسجد کی بنیاد یا جس عمارت کی بنیاد ایسے نفاق کے کنارے پر رکھی گئی جو نفاق انسان کو جہنم تک لے جانے والا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ مسجد جس کی بنیاد للہیت پر، خشوع و خضوع پر، اللہ کے خوف پر، تقوی پر، اس کی خوشنودی کی خواہش پر رکھی گئی۔ سوچ لو چنانچہ جن مسجدوں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی کہ بالکل اخلاص للہیت سے قائم کی گئی، ان میں ایک تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے حرم کی تعمیر کی، وہ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں جس مسجد کی تعمیر ہوئی، جس کو آج آپ ایک سنہری گنبد کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس کو بیچ میں یہودیوں نے توڑ دیا تھا اور بعد میں پھر اس کو ایک مسجد کی شکل میں بنایا گیا، اور اب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اصلی جگہ ہے ہیکل سلیمانی کی یا ہٹ گئی ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی مسجد اقصیٰ کے صحن میں۔ اب جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے صحن میں تیسری مسجد مسجد قباء ہے، چوتھی مسجد مسجد نبوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ وہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی کے بارے میں بھی فرمایا یہ وہ میری مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اور لازمی بات ہے اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی جائے گی تو اور کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہوگی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چار مسجدوں کا تذکرہ فرماتے تھے، ایک تو مسجد حرم ہے، اور دوسرے مسجد اقصیٰ ہے، اور تیسرے مسجد نبوی، چوتھے مسجد قباء۔ یہ چار مسجدیں ہماری آئیڈیل ہے، اور بنانا ہو تو اس جذبے کے ساتھ، اس سرفروشی کے ساتھ بنائیے کہ ضرورت ہو اور اخلاص کی بنیاد پر ہو اور صرف اللہ کو خوش کرنے کی بنیاد پر ہو۔ تب فرمایا
کہ پوری مسجد کی بلڈنگ تو بہت بڑی بات ہے، اس مسجد میں جو ایک اینٹ بھی لگا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی مسجدوں کی تعمیر میں تھوڑا بہت حصہ لینا بھی جنت میں گھر بنا لینا ہے۔ جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ایک مسجد کا حصہ بنا لینا، ایک جز بنا لینا، ایک ٹکڑا بنا دینا بھی جنت میں اپنے لیے گھر بنا دینا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر ظلم نہیں آنا چاہیے، خطا کاری ہو سکتی ہے اور انسان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، ظالم انسان کو نہیں بننا چاہیے کہ دندناتے ہوئے پھرے اور اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے، توفیق ہی نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جس عمارت کی انہوں نے تعمیر کی ہے عمارت برابر ان کے دلوں میں روگ، شک و شبے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ الا ان تقطع قلوبہم، یا یہ کہ ان کے دلوں کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ان کے دل ہو جائے۔ جب تک ان کے دل باقی ہیں مسجد زرار ان کے لیے سازشوں کا مرکز ہے، ان کے دل میں اس مسجد کی محبت ہے، خواہش ہے ایسی کچھ بنایا جائے، ایک بلڈنگ ہو، ایک اپارٹمنٹ ہو جہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ تہیہ فرمایا ہے، فیصلہ فرمایا ہے کہ اسلام کے خلاف کسی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دے گا، لہذا اللہ تعالیٰ مطلع کرے گا اپنے رسول کو، اللہ تعالیٰ مطلع کرے گا اپنے نبی کو، اور ان سازشوں کا پردہ ضرور چاک کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جب کبھی مومنوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش ہوگی، دشمنوں کو گھات لگا کر بیٹھنے کا مقام مہیا کیا جائے گا اور کفر اور نقصان پہنچانے کے اڈے بنائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دیر سویر ضرور ان کی حقیقت کو، ان کے پول کو کھول کر رکھے گا، اور وہ تباہی کے مراکز وہ ختم ہو جائیں گے، نہیں چل سکیں گے۔ چلیں گے تو کیا چلیں گے؟ وہ جو اول یوم سے، پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر ہوں، اللہ کی خوشنودی کی بنیاد پر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، انہی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور انہی مقامات کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق کس قدر مضبوط ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ وہ آیت آئندہ اتوار آپ کے سامنے اس کی تشریح رکھی جائے گی اور ان کی تلاوت کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔